اوپن کرتا ہوں, پروگرام اوپن کرتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ اپنا کمپائلر اوپن کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو اس سے ڈیٹیل سے سمجھا سکوں. تو میرے پاس کیا ہے, کلاس ہے ایک, اس کلاس کا ہم بنا لیتے ہیں اسٹوڈنٹ کی, ٹھیک ہے. اس میں کیا کرتا ہوں کہ میں سمپلی لے لیتا ہوں کہ پرائیویٹ ہمارا بائی ڈیفالٹ وہی ہوتا ہے, میں اس کا انٹیجر رول لے لیتا ہوں, اس کے بعد میں اس کے بعد کریکٹر اس کا سیکشن لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اس کا ایک چھوٹا سا نیم بھی لے لیتا ہوں اسٹرنگ اس کا, تاکہ ہم جلدی یہ ساری ڈیٹیل سے ہم بات کر لیں, ٹھیک ہو گیا, اسٹرنگ نیم. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ پبلک کا ایک میتھڈ بناتا ہوں جس میں کیا کرتا ہوں سمپلی کہ اس کلاس کا ایک پبلک میں جا کے وائڈ ٹیل کا بنا لو, ان پٹ کا بنا لو, جو بھی فنکشن کا نیم لکھنا ہے اس میں سمپلی آپ کیا کرو کہ اسٹوڈنٹ کلاس کا نیم لکھو, اسٹوڈنٹ جو کلاس کا نیم اسٹوڈنٹ ہے, ادھر جا کے اس کا ایک آبجیکٹ بنا لو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس فنکشن کو لکھ لو, پھر اس کے بعد سی آؤٹ کراؤ کہ پلیز انٹر نیم, پھر نیم, دین سیکشن, دین اس کے بعد رول نمبر, ٹھیک ہے بھائی. پہلے اس میں کیا کرے کہ پہلے وہ اپنا نیم انٹر کرے, پھر اس کے بعد وہ سیکشن انٹر کرے, پھر اس کے بعد نیم انٹر کرے, ٹھیک ہو گیا. تو میں اسی کے ساتھ اس کی ان پٹ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. ان پٹ لینے کے لیے آپ کو یہ ادھر obj لکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس ذریعے آپ کو وہ اس کو اسپیسیفائی ہو جائے گا کہ یہ آبجیکٹ دیکھے گا کس کلاس کا ہے, وہ دیکھے گا یہ اسٹوڈنٹ کلاس کا ہے, پھر وہ اسٹوڈنٹ کلاس کے نیم کو کال کرے گا. اگر آپ یہ آبجیکٹ کا استعمال نہیں کرتے ادھر تو پھر اس کو نہیں, اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ کلاسز ہوں گی یا اسی کلاس میں ایک ہی کلاس میں ہوگا تو اس کو نہیں پتہ چلے گا میں نے کس نیم کو کال کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ آبجیکٹ جو ہے ہم نے پاس کیا, اس کے ذریعے اب ہم ڈیٹا کو کال کروا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں اس میں کر دیتا ہوں سیکشن, اس کے بعد میں obj ڈاٹ رول کر دیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ادھر آبجیکٹ لکھو, تاکہ کیا ہو جائے گا کہ وہ پھر اس کو اسپیسیفائی ہم کر رہے ہیں کہ یہ آبجیکٹ اسٹوڈنٹ کلاس کا ہے, تو یہ جو ہم ڈیٹا نیم کال کروا رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹ کا ایک ڈیٹا ممبر ہے, ہم اس کو کال کروا رہے ہیں. یہ بھی اسٹوڈنٹ کا ایک ڈیٹا ممبر ہے, یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کلاس کے ڈیٹا کو ایکسیس کرو. ادھر ہی میں ساتھ ہی ٹائم بچنے کے لیے میں ادھر سی آؤٹ کروا دیتا ہوں کہ سی آؤٹ نیم کیا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. میں اس کو دے دیتا ہوں obj ڈاٹ نیم, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں ساتھ ادھر کر لیتا ہوں اس کا رول نمبر, ٹھیک ہے. میں اس کا رول نمبر دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا رول کیا ہے, obj ڈاٹ رول, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں اس کا دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا سیکشن کیا تھا, ٹھیک ہے. وہی میں اسی آبجیکٹ کے ذریعے ہم obj ڈاٹ, ٹھیک ہے, میں اس کا سیکشن ساتھ دیکھ لیتا ہوں, ٹھیک ہو گیا. یہ ہمیں بھی سیکشن کے بارے میں بتا دے گا, ٹھیک ہے. اب میں سمپلی کیا کرتا ہوں کہ مین میں جا کے اس اسٹوڈنٹ کلاس کا ایک آبجیکٹ بناتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میرا ایک آبجیکٹ بن گیا وارث. اس کے ذریعے اب میں وارث, ٹھیک ہے, میں اس میں وارث اور ساتھ ایک اور بنا لیں ذیشان, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کرتا ہوں کہ میں ادھر لکھتا ہوں وارث ڈاٹ, ٹھیک ہے, اس ٹیل کو فنکشن پہ. اب ادھر بے شک آپ وارث بھی پاس کر لو یا آپ ذیشان پاس کر لو, تو اس سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, وہ ہمارا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. وہ ساتھ ہی ہم سے وہ پہلے ویلیو مانگے گا, پھر ساتھ ہی ان ویلیو کو ہمیں وہ ڈسپلے کروا دے گا, ٹھیک ہو گیا. ابھی میں دیکھتا ہوں ہمارا پروگرام کو ایگزیکیوٹ ہو لینے دیں, تو ابھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ ادھر وارث بھی پٹ کر سکتے ہیں, آپ ذیشان بھی پٹ کر سکتے ہیں, اگر کوئی اور آبجیکٹ ہے تو وہ بھی پاس کر سکتے ہیں. تو میں ادھر لیتا ہوں ذیشان, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ رول نمبر میں نے دینا ہے, سوری غلطی ہوگی کہ ہم نے پہلے سیکشن دینا تھا, ٹھیک ہے, پہلے اس کو سیکشن بتانا تھا نا, پھر وہ اس وجہ سے ہمیں ایرر دے دی ہے, تو وہ ویلیو اس نے نہیں ایکسیپٹ کی, ٹھیک ہے. تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیم کیا ہے, ذیشان, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اس کو سیکشن بتا دیا اور اس کے بعد میں نے اس کا رول نمبر بتا دیا, ٹھیک ہے. کیا اگر میں اس میں اس کی جگہ پہ میں ذیشان کر دوں, ذیشان ذیشان, ٹھیک ہے, تو وہ پھر بھی ہمارا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. تو میں اس کو ایگزیکیوٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا اس دفعہ کیا آؤٹ پٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس دفعہ بھی ہماری آؤٹ پٹ وہ پچھلی دفعہ والی سیم آؤٹ پٹ ہمیں ڈسپلے ہوگی, ٹھیک ہے. میں اس کو دے دیتا ہوں وارث
اس کے بعد میں اس کو سیکشن دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اپنا رول نمبر دے دیتا ہوں. تو وہی آپ اس میں بے شک آپ ذیشان ادھر لگا لو، کوئی بھی آپ کون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ادھر آ جاتا ہے کہ اسی میں اس کی لینتھ دیکھ لیتا ہوں کتنے میں، ابھی 7 منٹ کیا، ٹھیک ہے. میں آپ کو اسی ٹاپک میں وہ کور کروا دیتا ہوں کہ ریٹرننگ آبجیکٹ فرام فنکشن. تو ریٹرننگ آبجیکٹ اٹ از سیم ایز ریٹرن سمپل ویریبل جس طرح، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ان فنکشن وی میک اے ٹیمپریری آبجیکٹ ٹو اسٹور آل دا ویلیو، کہ ہم ایک اس کلاس کے اندر ایک ٹیمپریری آبجیکٹ بنائیں گے اور اس میں تمام ویلیو اسٹور کروائیں گے. اور ادھر یہ جو وائٹ لکھا ہے، وائٹ کی بجائے آپ نے ادھر اس کی ریٹرن ٹائپ لکھنی ہے، کہ آپ اگر آبجیکٹ ریٹرن کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کلاس کا نیم لکھو، اگر آپ کوئی انٹیجر ریٹرن کروا رہے ہیں تو پھر اس انٹیجر کا نیم لکھو، ٹھیک ہے. ادھر ہم کیا کریں گے، ہم وائٹ کی جگہ پہ ہم اس کلاس کا نیم لکھیں گے اور اس کے بعد پھر ریٹرن ٹیمپ کر دیں گے. تو میں اس کو ایگزیکیوٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اسی ٹیوٹوریل میں آگے بات کرتا ہوں. ادھر میں سمپلی کیا کر لیتا ہوں کہ وارث وہ کلاس ہماری ہے اسٹوڈنٹ کی، ٹھیک ہو گیا. ادھر میں اسی کو اسٹوڈنٹ کر لیتا ہوں اور ساتھ میں کیا کرتا ہوں کہ آپ ادھر ایک ٹیمپریری لے لیں، بے شک یا نہ بھی لیں تب بھی آپ کا کام چل جائے گا. اس میں سمپلی اس کو میں ابھی فی الحال اس کو کمنٹ میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. پھر میں اس کی ریٹرن کرا دیتا ہوں RETURN ریٹرن، کس کو کروانا ہے OBJ، ٹھیک ہے، ریٹرن آبجیکٹ. اس کے بعد آپ نے ویلیو ہم نے دیکھنی ہے تو اس کے لیے ہم ادھر ایک اور ڈسپلے کا وائڈ شو کا فنکشن بناتے ہیں اور اس میں یہ ساری ویلیو ہم ڈسپلے کروا لیں گے، ٹھیک ہے. تو میں اس کو ہی سارے کو کٹ کرتا ہوں اور اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس میں سے یہ جو ہم OBJ.name لکھ رہے تھے یہ آپ ختم کرتے جائیں سارے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہ میرا کام ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اس میں اب سمپلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس فنکشن کو تو کال کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کچھ نہ کچھ ویلیو آ رہی ہوگی. وارث.l اس طرح بھی آپ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہم وارث.show فنکشن کو اس طرح بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا کام اس طرح بھی بالکل ہو سکتا ہے. تو ایک اور میتھڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہم کیسے کام کریں گے. وارث، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں سی دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں چونٹ وہ ہمیں نہیں دکھائی دیں کیونکہ ہم اس میں کیا کر رہے تھے کہ ہم ریٹرن آبجیکٹ کروا رہے تھے. تو پھر اس کی یہ ہوگا کہ ہم ادھر ایک اور آبجیکٹ لے لیں گے. ادھر میں ایک آبجیکٹ لے لیتا ہوں، ادھر میں اس میں وارث ہی پٹ کر دیتا ہوں اور اس کی جگہ پہ تاکہ ہم ریٹرن کروانا ہے وہ ہماری جو ویلیو ریٹرننگ ہو رہی ہے وہ اس آبجیکٹ میں سٹور ہو جائے اور اس کے ذریعے ہم ذیشان شو فنکشن کو میں کال کروا لیتا ہوں، ٹھیک ہے. امید ہے اس دفعہ کوئی ایرر نہیں آئے گا تاکہ وہ ہمارا کچھ 164 ٹھیک ہو گیا. وہ ہمیں اس نے ڈسپلے ویلیو کروا دی ہیں. یہ 64 اور 1 اس لیے کیوں کہ میں نے پھر انٹیجر دے دیا تھا، ہم نے جب اس کو کریکٹر میں لے لیا. میں ادھر اس میں ویلیو صحیح طرح پٹ کرتا ہوں C128 ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری ذیشان اور اس نے وہی ویلیو ہمیں پرنٹ کروا دی ہیں، ٹھیک ہے. ریٹرن کیا کر رہا تھا کہ ہمارے پاس اس میں کوئی نہ کوئی ویلیو ریٹرن ہو رہی تھی. تو پھر یہ کیا کر رہا تھا، اس میں جو اس کے ذریعے میں نے ٹیل فنکشن کو کال کیا اور جو ویلیو ریٹرن ہو رہی تھی وہ میں نے اب ذیشان میں سٹور کروا دی ہیں. تو ہمارا کوڈ بالکل ایکوریٹلی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. تو پھر اس ذیشان میں جب ویلیو آ چکی ہے تو پھر میں نے ڈسپلے فنکشن کو کال کیا اور جو ویلیو ہم نے اس کو دی ہوئی تھی ہم نے اس کو چیک کر لیا. تو ہمارے یہ تھا ہمارا آج کے اس ٹاپک کے بارے میں کہ ہم کلاس میں آبجیکٹ کیسے فنکشن میں کلاس کا آبجیکٹ کیسے پاس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ریٹرن کیسے کروا سکتے ہیں، آبجیکٹ کا پورے کا پورا ہم آبجیکٹ ریٹرن کیسے کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اگر آپ نے آبجیکٹ ریٹرن کروانا ہے تو پھر اس کے ریٹرن ٹائپ کلاس کا نیم دینا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نے کوئی انٹیجر دینا ہے تو پھر آپ کو ادھر انٹیجر لکھنا پڑے گا. اس کے بعد اس میں ایک آبجیکٹ لکھیں گے تو پھر وہ اس کے ذریعے اپنے آبجیکٹ کے ذریعے آپ نے اس کے ڈیٹا ممبر کو کال کرنا ہے، ٹھیک ہے. تھینکس فار واچنگ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں پتہ چلتا رہے. شکریہ.